دوسری بات، ہم نے 25 جو انہوں نے کردار ادا کیا اور پھر کشمیر کے اندر کرفیو نافذ کر کے وہاں پر اجیت دیول نامی اس فنکار کو اور اس اداکار کو بھیج کے کرفیو کے عالم میں جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھانے لگے ہوئے ہیں کہ شاید 370 کے ختم ہونے کے بعد کشمیر کی جناب آئینی حیثیت تبدیل ہونے کے بعد اب وہاں پہ بڑا امن و امان اور وہاں پہ بڑا سکون اور وہاں پہ بڑا سکھ اور چین آ گیا ہے۔ میں اس موقع پر کشمیری عوام کو کہ جن کا بلڈ گروپ نہ اے پازیٹیو ہے، نہ بی پازیٹیو ہے، نہ او پازیٹیو ہے، ان کا بلڈ گروپ پی پازیٹیو ہے، پاکستان پازیٹیو ہے کشمیری عوام کا، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، ان کشمیری عوام کو، ان کشمیری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو، کشمیری نوجوانوں کو، کشمیری بوڑھوں کو، کہ جو پاکستان کا جھنڈا اپنی قبر کے اوپر جو ہے وہ جنا لگانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، جو پاکستان کا جھنڈا اپنے سینے پہ رکھ کے اپنے سینے پہ زخموں کے پھول سجانا اور گولیوں کو برداشت کرنا جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا ان الفاظ کے ساتھ کہ دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی۔ اور پھر میں انہی اپنے کشمیری بھائیوں کو جنہوں نے 72 سالوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، تو جناب مودی سرکار ایک بات اپنے ذہن میں آپ بڑی کلیئر کٹ رکھ لیں، یہ میسج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے انتہا پسند ملک کی انتہا پسند حکومت کے انتہا پسند حکمران کو یہ دینا چاہوں گا۔ مودی سرکار سن لے، امت شاہ بھی سن لے، جناب والا جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں، اور کشمیری عوام تاریخ بدل رہے ہیں، خون میں نہلا کر، خون میں نہا کر، صرف اور صرف پاکستان کی خاطر، اور وہ پاکستان کا جھنڈا ہاتھ پہ لے کے جو تحریک لے کے چلے ہیں، ان کو آپ کے یہ کرفیو، یہ 370 آرٹیکل، یہ 35A جو ہے وہ دبا نہیں سکتی۔ آپ اس دن کا انتظار کرو جب آپ کرفیو ختم کرو گے، پھر ساری دنیا کو بتانا، پھر اس اجیت دیول کو بھیجنا وہاں پر، پھر بھیجنا اس مودی کو وہاں پر، پھر بھیجنا اس امت شاہ کو جنا جو آپ کا وزیر داخلہ ہے، وہ جا کے سری نگر میں جا کے اس طریقے سے آزادانہ موو کر کے بتائے۔ اس وقت موو نہیں کر سکو گے تو میں بھرپور مذمت کروں گا ایک پنجاب حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے، اور ہم وفاقی حکومت کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جو پالیسی وہ بنا رہے ہیں بھارت کو سبق سکھانے کے حوالے سے، انڈین سرکار کو، مودی سرکار کو سبق سکھانے کے حوالے سے، ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دوسری اور سب سے اہم بات، کل بیگم صفدر امان صاحبہ پکڑی گئی منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزام میں، لیکن بڑی حیران کن بات، پارلیمنٹ کے باہر نارووال کے ارسطو چودھری احسن اقبال صاحب نے ایک بڑی درفتنی چھوڑی۔ انہوں نے کہا جناب والا بیگم صفدر امان صاحبہ کشمیر کے حوالے سے وہ تحریک شروع کرنے لگی تھی کہ شاید کشمیر آزاد ہونے والا تھا، اور جو عمران خان صاحب کو وزیر اعظم پاکستان کو گوارا نہیں تھا۔ میں گزارش کروں گا نارووال کے ارسطو صاحب کو بھی، میں گزارش کروں گا نون لیگ کے تمام لیڈروں کو، نون لیگ کے تمام پٹواریوں کو، نون لیگ کے اور کوٹ لکھپت جیل میں بند قیدی نمبر 420 کے جتنے ماننے والے چاہنے والے ہیں، خدا کا واسطہ ہے پاکستان کی عوام کو بے وقوف مت بناؤ، خدا کا واسطہ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ اب یہ عمر و عیاری والی سیاست چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ میکاولی کی سیاست مت کرو، خدا کا واسطہ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ چانکیا کی سیاست مت کرو۔ آپ کی بیگم صفدر امان صاحبہ اس چودھری شوگر مل $5.25 کروڑ کی صرف ایک ٹی ٹی آئی ہے، باہر سے $50 لاکھ کی ایک ٹی ٹی آئی ہے۔ میں ٹیکنیکل باتیں کرنے کا عادی اور قائل نہیں ہوں، میں عوامی پولیٹیشین ہوں اور عوام کی زبان ہی استعمال کرتا ہوں۔ عوام کی اطلاع کے لیے عرض ہے، $5.25 کروڑ کا مطلب ہے اربوں روپے، پاکستان کے اربوں روپے، اربوں روپے صرف ایک ٹی ٹی کے اندر آتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جناب
اکاؤنٹ میں، وہاں سے جاتے ہیں تحفے کی صورت میں سارے کے سارے مریم بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی اکاؤنٹ میں، اور یہ ایک لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اس کے اوپر ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ آ کے حساب کتاب دو۔ اس پہ یہ آنکھیں دکھاتے ہیں، پنجابی کا محاورہ اتھووی تے پلتھووی، اندھے کو کھانا بھی کھلاؤ اور گھر بھی چھوڑ کے آؤ۔ یہ کہتے ہیں جناب ہم چوری بھی کریں گے، ڈکیتی بھی کریں گے، نوسر بازی بھی کریں گے، ظلم بھی کریں گے، جبر بھی کریں گے، استحصال بھی کریں گے، اقربا پروری بھی کریں گے، ملک کے خزانے کو بھی لوٹیں گے، لیکن ہم سے کوئی سوال نہ پوچھے، ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ انہیں بلایا جاتا ہے، وہ آنے کو تیار نہیں، اور جب وہ آتی تھی ان سے پوچھا جاتا تھا جناب یہ جو ٹیٹیز آ رہی ہیں، یہ جو منی لانڈرنگ اربوں روپے کی کھربوں روپے کی ہو رہی ہے چودھری شوگر مل میں، آپ کے نام سے پیسہ ادھر ادھر ہو رہا ہے، تو جناب کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ تو آگے سے نان سیریس ایٹیچیوڈ، نان سینس ایٹیچیوڈ کے ساتھ صاف ہاتھ چھنڈ کے، جس طرح پاناما کیس کے اندر نا انہوں نے 8 وکیل پیش کیے تھے، ہر وکیل سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج پوچھتے تھے کہ جناب کوئی ثبوت ان 4 فلیٹوں کا، تو جناب وہ ہاتھ چھنڈ کے وکیل کہتا تھا جو پیچھے والا وکیل آ رہا نا وہ جواب دے گا، وہ پھر پچھلا وکیل آتا تھا 2 مہینے بعد، اس سے پوچھتے تھے، وہ بھی اسی طرح ہاتھ چھنڈ کے کہتا تھا اس سے پچھلا آئے گا۔ آخری وکیل جناب جو آیا تھا نا اس نے بالکل ہاتھ صاف کر کے کہا جناب میرے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح بیگم صفدر اعوان صاحبہ چودھری شوگر مل کے ایشو کے اوپر، کیس کے اوپر نیب والوں کے ساتھ یہی جناب توگلا چھپاکی کھیلنے لگی ہوئی تھی، اور جب اسے پوچھا جاتا تھا کہتے تھے جی میرے دادا ابو کو پتا ہوگا کہاں سے پیسہ آیا کہاں پہ پیسہ گیا۔ اس کے اوپر گرفتار ہوئی، اور آگے سے صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ کھوتا مرے کھاریاں تو سوگ وزیر آباد، یہ والا ماحول ہے۔ اور بھائی پکڑا تمہیں کرپشن کے الزام میں جاتا ہے، اور تم جناب نعرے مارتے ہو کہ جناب کشمیر کے لیے جناب کچھ کرنے لگے تھے، اور کہتے ہو جناب مودی کے جو یار ہیں انہوں نے مریم نواز کو اور بیگم صفدر اعوان کو پکڑ لیا۔ نہیں جناب، مودی کے یار، مودی کے دلدار، مودی کے شراکت دار وہ آپ ہیں۔ جو یار ہوتا ہے وہ خوشیوں غمیوں میں آتا ہے، جو دلدار ہوتا ہے وہ اچھے برے وقت میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو کاروباری شراکت دار ہوتا ہے وہ آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کی ذات اور آپ کے خاندان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی تمام ڈپلومیٹک روایات، تمام ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس، تمام ڈپلومیٹک رولز اینڈ ریگولیشنز کو وائلیٹ کرتے ہوئے آپ کی بیٹی بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی بیٹی مہر النساء کی شادی کے اوپر آیا تھا۔ تو یار مودی کس کا ہوا؟ میاں نواز شریف صاحب کا، ان کے خاندان کا۔ تو آپ یہ کہتی ہیں کہ جناب ہم نے کشمیر کے حوالے سے پالیسی دینے تھی، اور جناب انڈین چینلز کے اندر جناب بیگم صفدر اعوان کی کشمیر کے حوالے سے جو باتیں تھیں اس پہ ایک کھلبلی مچ گئی تھی۔ میں ان اوت کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلے کئی سالوں سے انڈین نیوز چینل کو بڑا بغور ڈیلی میں ویو کرتا ہوں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی ایک ٹی وی چینل چھوٹے بڑے درمیانے کی ایک کلپ بتا دیں کہ کسی نے مریم نواز کا، بیگم صفدر اعوان کا تذکرہ بھی کیا ہو انڈین چینل نے جاؤ پچھلے کئی دنوں سے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں مکاولی کی سیاست کرتے ہیں؟ کیوں چانکیا کی سیاست کرتے ہیں؟ تو جناب والا آپ کو کرپشن کے الزام میں پکڑا گیا ہے، آپ حساب کتاب دیں۔ جس طرح عمران خان صاحب کے اوپر الزام آیا تھا، تو جناب 74 ڈاکومنٹس پچھلے 40 سال پہلے جو بینک اور جو فائنینشیل ادارے انگلینڈ میں بند ہو گئے تھے ان کے بھی جناب نکال کے جا وہ عدالت کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ تبھی عدالت عظمیٰ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو دیانتدار اور امین قرار دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو دیانتدار اور امین قرار دیا تھا، لیکن آپ کے والد محترم کو چور، لٹیرا، نوسرباز، سیسیلین مافیا، گاڈ فادر مافیا کیوں قرار دیا تھا؟ کہ آپ جھوٹے تھے۔ آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا، آپ نے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی مختلف ڈاکومنٹس میں چیٹنگ کی۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا نون لیگ کی لیڈرشپ سے کہ عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں۔ اور تیسری چیز اور آخری، کل بلاول زرداری صاحب نے زندگی میں پہلی دفعہ بغیر دیکھے جو ہے وہ تقریر اور گفتگو کی، لیکن اس میں بھی انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی۔ بغیر لکھے تقریر میں جو انہوں نے مغلظات، جو گالی گلوچ انہوں نے کی وزیر اعظم پاکستان، ملک کے منتخب وزیر اعظم کے حوالے سے 22 کروڑ پاکستانیوں کا سر بھی شرم سے جھکا، اور پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ اور کارکنان کا بھی سر شرم سے جھک گیا۔ لیکن مجھے اس بات کے اوپر چھپا نہیں ہے، پہلے وہ لکھی ہوئی تقریریں کرتے تھے،
جب فی البدی بولے تو وہ بولے جو ان کی اپنی اصل نسل اور اوقات ہے. اصل نسل ہے آصف زرداری، پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو، پاکستان کے اندر انڈر ورلڈ کی طرح کی جناب سیاست کرنے والا. اصل نسل ہے حاکم علی زرداری، جس نے قائد اعظم کو بھی معاذ اللہ جو ہے انٹرویو کے اندر برا بھلا اور گالیاں دی ہوئی ہیں. تو جس کے دادا نے قائد اعظم کو نہ بخشا ہو تو وہ عمران خان صاحب کو کیوں بخشے گا؟